بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما نے ایک موچی سے پیسے کے عوض نئی جوتی بنانے کا سودا کیا کہ وہ روز ایک جوتی کا 100 روپیہ لیں گی۔ موچی مان گیا، لیکن اگلے دن خوشی سے پاگل ہوتے گھر آیا اور 100 کی جگہ 1000 کا نوٹ دے گیا۔ میری اماں شاطرانہ مسکرائی اور بولی، دیکھنا اب یہ اور زیادہ دیتا جائے گا۔ مجھے اماں کی بات تو سمجھ نہ آئی، لیکن اگلے دن سے موچی دگنے پیسے امی کو دینے لگا، جبکہ امی جو چپل بناتی وہ بالکل سادہ ہوتی۔ ایک دن اسکول سے واپس آتے میرا جوتا ٹوٹ گیا۔ میں موچی کے پاس چلی گئی تو اس نے امی کی بنائی ہوئی چپل ہی مجھے پہننے کو دے دی۔ پہلے تو میں نے انکار کیا کیونکہ امی نے منع کیا تھا کہ ان کی بنائی کوئی چپل نہ پہنوں، لیکن مجبوری میں پہن لی۔ ابھی ایک قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ میری تو جان ہی نکل گئی۔ ہمارا گھر پہاڑوں سے گھرے ایک چھوٹے سے شہر میں تھا۔ میں اور میرا چھوٹا بھائی اور ہمارے ماں باپ، یہی ہماری کل کائنات تھے۔ ہمارے علاقے میں سبھی ہاتھ سے کام کرنے والے ہنر مند رہتے تھے۔ تعلیم کی بھی بہت کمی تھی اور سہولیات بھی ناکافی۔ یہی وجہ تھی کہ علاقے میں بہت زیادہ غربت تھی۔ اسی وجہ سے اکثر لوگ کام کی تلاش میں بڑے شہروں کا رخ کرتے تھے۔ پیچھے ان کے بیوی بچے مہینوں مہینوں ان کی شکل دیکھنے کو ترس جاتے، مگر بھوک کا فریت ایسا ہی خطرناک ہوتا ہے جو اپنوں کو اپنوں سے دور لے جا کر پٹخ دیتا ہے۔ پیٹ کا جہنم بھرنے کے لیے لوگ 7 سمندر پار بھی چلے جاتے ہیں۔ میرے ابا بھی ہاتھ سے چمڑے کے جوتے اور چپل بناتے تھے، مگر ہمارے علاقے میں اتنی مارکیٹ تھی نہ ہی لوگ، اور جو تھے بھی وہ بہت ہی غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ ہم شروع سے ہی ہر چیز کو ترستے رہے تھے۔ ہمارا تو یہی حال تھا کہ خرچہ 1000 ہوتا تو ابا کی آمدنی 500 ہوتی۔ اس طرح ہم اپنی معمولی ضروریات کے لیے بھی پریشان ہی رہتے۔ 2 سال پہلے علاقے کے کافی لوگوں کی طرح ابا بھی شہر چلے گئے تھے، وہ بھی ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں، جو ہمارے علاقے سے بہت دور تھا۔ ریل کے علاوہ بھی بسیں اور جیپوں میں سفر کر کے وہاں پہنچا جاتا تھا۔ میں اور بھائی اب بڑے ہو رہے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری ضروریات بھی بڑھ رہی تھی۔ جب ہمارے پاس اسکول کی کتابیں کاپیاں خریدنے کی بھی رقم نہیں ہوتی تھی تو اماں پھر ابا سے بہت لڑتی جھگڑتی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے بچے اچھا پڑھیں لکھیں، مگر یہاں تو 2 وقت کا کھانا مشکل ہوا تھا، پڑھائی کا خرچہ کیسے پورا ہوتا۔ ایک دن جب میرا بھائی اسکول سے روتا ہوا آیا کہ میرے پاس کاپی نہیں تھی، قلم بھی ٹوٹ گیا تھا۔ یہ بات وہ 2 دن سے کہہ رہا تھا، مگر اماں کے پاس تو کوئی رقم ہی نہیں تھی۔ ابا نے بھی سن کر خاموشی اختیار کر لی، مگر اس دن ماسٹر صاحب نے اسے سزا بھی دی اور گھر واپس بھی بھیج دیا۔ وہ روتا ہوا اپنی سرخ ہتھیلیاں لیے گھر آیا تو اماں سے برداشت نہ ہوا اور وہ ابا سے لڑ پڑی۔ اس دن ابا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی محنت مزدوری کرنے شہر چلا جائے گا۔ 2 دن کے بعد ہی ابا نے رخت سفر باندھ لیا، دور کراچی شہر روانہ ہو گیا۔ اماں ابا کے جانے سے خوش تھیں۔ وہ بھائی سے اور مجھ سے کہتی تھیں، تمہارا ابا شہر جا کر محنت کرے گا، بہت سارے روپے کما کر بھیجے گا، پھر ہم لوگ بھی سکون کی زندگی گزاریں گے میرے بچوں۔ میرا بھائی تو یہ بات سن کر خوش تھا، مگر میں بہت اداس تھی۔ مجھے ابا سے بہت محبت تھی۔ ابا کا اس طرح اتنی دور چلے جانا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ابا کو گئے 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا تھا، مگر ابھی تک ابا نے بس خیریت کے فون کے علاوہ کوئی بات نہیں کی تھی، نہ پیسے بھیجے تھے۔ اماں تو ایک ایک دن گن رہی تھی، مگر میں اکثر یہ بات ہی سوچتی رہتی تھی کہ ابا کو جانے کوئی کام ملا بھی ہوگا یا نہیں، ابا وہاں کہاں رہتے ہوں گے، کیا کھاتے ہوں گے۔ آخر 2 مہینے کے قریب ابا نے پیسے بھیجے۔ اماں تو پیسے پا کر بہت خوش تھی، مگر ہمارا گھر 2 ماہ سے قرض پر چل رہا تھا۔ اب پیسے ملے تو اماں نے سب کا قرضہ اتار دیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس تھوڑے ہی پیسے بچے تھے، مگر امید تھی کہ ابا کو شہر میں کام مل گیا ہے تو اب ہر مہینے رقم آ جائے گی۔ اس کے بعد بھی 2 ماہ تک لگاتار رقم آتی رہی۔ اماں بہت خوش تھیں، اپنی عقل مندی کی داد خود کو وہ دیتی رہتی تھی۔
کہ اگر وہ ابا کو شہر جانے کا نہ کہتی تو ہم اسی طرح غربت کی چکی میں پستے رہتے۔ اب وہ گھر میں اچھا کھانا پکاتی اور میرے بھائی کو سائیکل بھی لے دی تھی، مگر 3 مہینے گزرنے کے بعد اچانک ابا کی جانب سے رقم آنا بند ہو گئی۔ اماں تو اب بولائی پھرتی تھی۔ اس نے کسی طرح ابا سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی، مگر کسی طرح بھی ابا سے بات نہ ہو سکی۔ میں تو یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ نہ جانے ابا کس حال میں ہوں گے، مگر اماں اٹھتے بیٹھتے ابا کو کوسنے دیے جاتی۔ پتہ نہیں اپنی کن عیاشیوں میں پڑ گیا ہے، اسے اپنے بیوی بچے بھی بھول گئے ہیں۔ مگر مجھے پورا یقین تھا کہ میرے ابا ایسے نہیں ہو سکتے، وہ ضرور کسی مشکل میں گرفتار تھے۔ ہم لوگ اب پہلے سے بھی بری حالت میں تھے۔ پہلے ابا کچھ نہ کچھ کما کر تو لاتے تھے، مگر اب وہ سامنے ہی نہیں تھے اور نہ ہی کچھ رقم بھیج رہے تھے۔ آخر کار ہمارے گھر پر فاقوں کی نوبت آ گئی۔ ہمارے رشتہ دار بھی غریب تھے، وہ اپنا ہی گھر بار بہت مشکل سے چلا رہے تھے۔ ایسے میں ہمیں کون کب تک کھلا سکتا تھا؟ اماں پہلے تو ابا کو ہی کوستی پیٹتی رہی، مگر جب گھر میں کھانے کے بھی لالے پڑ گئے تو اسے باہر نکلنا ہی پڑا۔ ہمارے گھر کے قریبی بازار میں ایک موچی کی دکان تھی جو لوگوں کے لیے سستی چپل بھی بناتا تھا اور لوگوں کی ٹوٹی ہوئی چپل اور جوتوں کی مرمت بھی کرتا تھا۔ اماں کو اور تو کوئی کام آتا نہیں تھا، مگر ابا سے چپل بنانا سیکھ لیا تھا کیونکہ ابا اکثر گھر میں ہی کام کرتے تھے، تو اماں کو بھی یہ کام کسی حد تک آ گیا تھا۔ اماں موچی کے پاس گئیں اور اس سے بات کر کے آ گئیں کہ وہ اسے ہر روز ایک جوتی بنا کر دیں گی، جس کے بدلے میں وہ موچی اماں کو 100 روپے دے گا۔ موچی یہ بات مان گیا تھا۔ میں حیران تھی کہ اماں 100 روپے میں کیسے جوتی بنا کر دے گی؟ اتنی محنت کرے گی، سامان لگائے گی، تو پھر اتنی کم اجرت پر جوتی بنا کے دینے سے کیا فائدہ ہوگا؟ مگر اماں نے مجھے چپ کروا دیا اور کہنے لگی، ارے آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ دوسرے دن اماں سارا سامان لے کر بیٹھ گئی اور بہت خوشی سے اور جوش کے ساتھ جوتی بنانے لگی۔ جب جوتی بن گئی تو اماں جا کے موچی کو وہ جوتی دے کر آ گئی۔ میں تو اماں کی خوشی دیکھ کر ہی حیران ہو رہی تھی کہ 100 روپے پا کر اماں اس طرح خوش ہو رہی تھی جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ دوسرے دن بھی اماں نے جوتی بنائی اور صبح ہی موچی کو دے کر آ گئی۔ شام کو موچی خوشی خوشی ہمارے گھر آیا اور اماں کو 1000 روپے دے گیا۔ میں تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ میری اماں شاطرانہ مسکرائیں اور بولی، دیکھنا اب یہ اور بھی زیادہ دیتا جائے گا۔ مجھے اماں کی بات تو سمجھ ہی نہ آئی، لیکن اگلے دن سے دن بدن وہ موچی دگنے پیسے امی کو دینے لگا، جبکہ امی جو چپل بناتی وہ بالکل سادہ ہوتی۔ اس طرح اب ہمارے گھر کا گزارا بہت اچھے سے ہونے لگا تھا۔ اماں اور بھائی بہت خوش تھے۔ اب گھر میں دوبارہ سے اچھا کھانا بنتا تھا۔ ہم اسکول بھی آرام سے جاتے، مگر ابا کی کمی ہر طرف محسوس ہوتی تھی۔ بھائی بھی اکثر ابا کو یاد کرتا تھا، مگر اماں تو بس مگن سی ہو گئی تھی۔ وہ نہ جانے کس طرح کی چپل بناتی تھی، مجھے کبھی علم ہی نہ ہو سکا، کیونکہ وہ جب بھی جوتی بنانے لگتی کمرے میں بند ہو جاتی اور ہمیں وہاں جھانکنے بھی نہ دیتی۔ میں اکثر سوچتی کہ اماں کی بنائی ہوئی جوتی میں آخر کیا چیز خاص ہے جو اماں کو اس کے اتنے زیادہ پیسے ملتے ہیں، جبکہ دیکھنے میں تو وہ بالکل سادہ سی جوتی ہوتی ہے۔ انہی دنوں میرے ایک رشتے کے چاچا نے بھی شہر جانے کا ارادہ کیا۔ جب مجھے پتا چلا تو میں فوراً ان کے پاس جا پہنچی اور ان سے رو رو کر درخواست کی، چاچا شہر جا کر میرے ابا کو ضرور ڈھونڈنا اور ہمیں بتانا کہ آخر میرے ابا کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ چاچا نے مجھ سے وعدہ کیا، ہاں ہاں میرے بچے، میں ضرور تمہارے ابا کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا، مگر اس کے لیے مجھے اس کا پتہ تو چاہیے نا جہاں تمہارا ابا کام کرتا ہے۔ میں گھر آئی اور میں نے اماں سے کہا، اماں وہ شہر کا ایڈریس دے دو۔ مگر یہ سن کے اماں پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، چل چل میرے پاس تو کوئی پتہ وتہ نہیں ہے تیرے ابا کا۔ میں بہت پریشان ہوئی، مگر مجھے یاد تھا کہ ابا نے ایک خط بھیجا تھا جس کے لفافے پر ایڈریس بھی لکھا ہوا تھا۔ رات کو جب اماں سو گئی تو میں چپکے سے اٹھی اور اماں کے کپڑوں کی پیٹی کی تلاشی لی، تو ایک طرف کپڑوں کے نیچے دبا ہوا وہ لفافہ مجھے مل ہی گیا۔ اسے میں نے اپنے اسکول کے بستے میں چھپا لیا اور سو گئی۔ دوسرے دن میں اسکول جانے کے لیے نکلی تو پہلے چاچا کے گھر کی طرف چلی گئی۔
وہ مجھے باہر ہی مل گیا۔ وہ شہر جانے کے لیے ہی نکل رہا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا اللہ کا کہ میں وقت پر پہنچ گئی۔ میں نے ایک کاغذ پر لکھا ہوا وہ پتہ چاچا کو دیا اور جلدی سے اسکول روانہ ہو گئی۔ جب میں اسکول سے آئی تو چاچا جا چکے تھے۔ مجھے بس اب اس دن کا انتظار تھا جس دن چاچا ابا کے بارے میں بتاتے۔ اب اکثر میں اماں کا موبائل اٹھائے رکھتی کہ چاچا کا فون آئے تو میں ہی اٹھاؤں۔ اماں مجھے ایسے مشکوک نگاہوں سے دیکھتی۔ ایک دن اماں کہنے لگی، یہ کیا تو ہر وقت موبائل پکڑے رکھتی ہے، چھوڑ دیا کر۔ میں نے کہا، اماں ویسے ہی پکڑے رکھتی ہوں، کبھی تو ابا کا فون آئے گا نا۔ اماں کہنے لگی، ارے وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا ہوگا، اسے کہاں ہماری فکر۔ بیٹا جب انسان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے نا تو وہ اپنوں کو بھول جاتا ہے۔ مجھے اماں کی بات سراسر غلط لگی کیونکہ ابا ایسے تھے ہی نہیں۔ وہ تو اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، کبھی اپنے بچوں کو بھول نہیں سکتے تھے۔ نہ جانے پھر اماں ابا کو ایسے کیوں کہتی تھی۔ اماں ہر روز جوتی بناتی تھیں اور دے آتی تھیں۔ ایک دن اماں نے پوری رات لگا کر جوتی بنائی اور صبح صبح موچی کو دے کر آئی۔ جب شام ہوئی تو وہ موچی اماں کو 5,000 روپے دے کر گیا۔ اماں بہت خوش ہوئی اور بس مسکراتی رہی تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا، اماں آخر اس جوتی میں ایسا کیا تھا؟ وہ غریب سا موچی آپ کو اتنے سارے پیسے دے جاتا ہے۔ اماں کہنے لگی، ارے میری بچی تمہیں بس پیسوں سے واسطہ ہونا چاہیے، تم آم کھاؤ گھٹلیاں نہ گنو۔ میں نے اماں کو کہا، اماں آپ کو کوئی فکر نہیں ابا کی؟ مجھے تو بہت فکر ہوتی ہے، آپ کیسی بیوی ہیں، وہ آپ کے شوہر ہیں، آپ کو ہم سے زیادہ ہونی چاہیے ان کی فکر۔ اماں کہنے لگی، ارے میں اچھے سے جانتی ہوں وہ کدھر گیا ہے، اب اس کے ہاتھ پیسہ لگ گیا ہوگا، اب کہاں ہم اسے یاد ہوں گے۔ میں اماں سے جھگڑ پڑتی، آپ ایسے کیوں کہتی ہیں؟ مجھے یقین ہے ابا ایسے نہیں ہیں۔ اماں کہنے لگی، ارے تم ابھی چھوٹی ہو، تمہیں کیا معلوم۔ میں نے کہا، اتنی بھی چھوٹی نہیں ہوں، باتیں اچھی طرح سمجھ لیتی ہوں میں اماں سے جھگڑنے لگی۔ اماں نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہا، چلو اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ابھی تک چاچا کا بھی فون نہیں آیا تھا، چاچو سے بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ چاچا وہاں جا کر ہمیں بھول گئے، لگتا ہے اب ہم چاچا کو یاد نہیں رہے۔ چاچا مجھے ابا کے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ مجھے اماں پر بھی غصہ تھا، اماں بھی تو مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ ایک رات میں نے روتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا، مجھے ابا کی بہت یاد آتی ہے، تجھے ابا کی یاد نہیں آتی کیا؟ تو وہ کہنے لگا، جب اماں کے سامنے ابا کا ذکر کرتا ہوں نا تو اماں مارتی ہے، کہتی ہے وہ جان بوجھ کر ہمیں چھوڑ گئے ہیں، وہاں سے اس کی مرضی کی زندگی مل گئی ہے، اب کہاں ہم اسے یاد ہوں گے۔ میرا بھائی بھی ابا کو یاد کر کے رونے لگا، میں بھی ابا کو یاد کر کر کے بہت روتی رہی۔ ہمارے تو بس میں ہوتا تو جا کر ہم خود ابا کو ڈھونڈ لاتے، پر ہمارے بس میں کچھ نہیں تھا۔ ہم دونوں بہن بھائی ہی بے بس تھے کیونکہ اماں ہمارا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ نہ جانے اماں کے دماغ میں ابا کے خلاف کیا بیٹھ گیا تھا۔ پہلے تو اماں نے کبھی ابا کے خلاف نہ کوئی بات سنی نہ بولی، آخر اماں کو ہو کیا گیا تھا؟ میرا تو دل کرتا کہ اماں سے پوچھوں کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتی ہیں، پر پوچھنے کا بھی کیا فائدہ، اماں نے کون سا سیدھی بات بتا دینی تھی۔ اب خود ہی ہمیں بات کی گہرائی تک جانا تھا اور معلوم کرنا تھا۔ ایک دن اماں کی طبیعت خراب ہو گئی تو اماں سے جوتی نہ بن سکی، لیکن وہ موچی پھر بھی ان کو جوتی کے پیسے دے گیا۔ میں نے اماں سے کہا، آج تو آپ نے جوتی بنا کر ہی نہیں دی، پھر وہ کیوں جوتی کے پیسے دے کر گیا؟ اماں کہنے لگی، ارے تجھے اس سے کیا، اب میں اس کا باقاعدگی سے کام کرتی ہوں، میں بیمار ہوں گی یا کبھی مجبوری میں کام نہیں کر سکوں گی تو ان کا حق بنتا ہی ہے نا کہ وہ میری عزت کریں، کچھ پیسے دے جائیں۔ میں نے کہا، شاید آپ ٹھیک کہتی ہیں۔ اماں کمرے میں تھی، میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ اچانک موبائل بج اٹھا۔ میں نے دوڑ کر اٹھایا، دوسری طرف چاچا کی آواز آئی۔ چاچا مجھے کچھ کہہ رہے تھے، پر چاچا نے سلام کے بعد جو بات بتائی اس کے بعد میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ آخر چاچا کیا کہہ رہے تھے؟ مجھے چاچا کی بات پر یقین نہ آیا۔ میں نے غصہ کیا اور کہا، میرے ابا ایسے نہیں ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کافی دیر تک میں چاچا سے بحث کرتی رہی اور چاچا سے کہا، آپ مجھے ابا کا نمبر دے دیں،
मुझे अब्बा से राब्ता करना है। पर चाचा ने मुझे अब्बा का नंबर भी ना दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि चाचा की बात पर यकीन करूं या ना करूं। शायद उन्हें अब्बा का पता ही ना चला हो तो ऐसे कह दिया हो। पर वो क्यों झूठ बोलते? मेरे अब्बा थे भी तो ऐसे नहीं ना। फिर क्यों अब्बा ने ऐसा किया? मुझे अब्बा की याद सताने लगी। मैं एक बार अब्बा से बात करना चाहती थी, उनसे पूछना चाहती थी अगर ये सच है तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? हमारे बारे में क्यों नहीं सोचा कि हम तो उनकी अपनी औलाद थे, उनकी बीवी थी, उनके बच्चे थे। फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया? अगर ये झूठ था तो मैं सबको बताना चाहती थी कि मेरे अब्बा ऐसा नहीं कर सकते। मैंने मोबाइल रख दिया। एक आखिरी उम्मीद थी, चाचा मुझे अब्बा के बारे में पता कर देते। अब वो उम्मीद भी खत्म हो गई। परेशानी ने मुझे घेर लिया। मैं हर वक्त परेशान रहती। अम्मा अपने काम में मसरूफ रहती, भाई अपने काम में मगन रहता। मुझे तो डर लगता कि कभी कभी अगर अब्बा ना आए तो हमारा क्या बनेगा? अगर चाचा की बातें सच्ची हुई तो फिर क्या? अम्मा तो पहले से ही अब्बा के बारे में जानती थी। क्या मुझे समझ नहीं आ रही थी? हर वक्त सोचने की वजह से मुझे यूं लगने लगा जैसे मेरा दिमाग फट जाएगा। अम्मा को तो मेरी या भाई की कोई होश ही नहीं थी। वो तो बस अपने कामों में मसरूफ रहती थी। अब वो कभी कभी मुझे परेशान नजर आती। क्या चाचा ने अम्मा को भी अब्बा वाली बात बता दी थी? एक दिन मैं स्कूल से वापस आ रही थी। आते हुए अचानक से रास्ते में मेरा जूता टूट गया। मैं बहुत परेशान हो गई। वह मुश्किल चल रही थी। अचानक मेरी नजर उसी मोची की दुकान पर पड़ी। मैं दुकान पर गई और मोची से कहा, मेरा जूता टूट गया है। उसने मुझे फौरन ही पहचान लिया और एक जूती पहनने के लिए दी। मैं उस जूती को देखते हुए सोचने लगी कि पहनूं या ना पहनूं, क्योंकि वो जूती तो अम्मा की बनाई हुई थी। अम्मा ने मना किया था मेरी बनाई हुई कोई जूती ना पहनना, पर अब मजबूरी थी। मैं कैसे ना पहनती? डरते डरते पहन ली। दुकान से बाहर निकली। अभी 2 कदम ही चली थी कि मेरी जान निकल गई सामने देखकर, और मैं सामने देखती ही रह गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं दूर खड़े शख्स के पास गई। इससे पहले कि मैं कुछ पूछती या कोई सवाल करती, दूर से गाड़ी आई और वो शख्स उसमें बैठा और फिर चला गया। मैं हैरत से वहीं देखती रह गई। मुझे अपनी आंखों पर अब भी यकीन नहीं आ रहा था। ये ये सब क्या हुआ था? कैसे हुआ था? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। बस अब अपने चाचा की बातें सच लगने लग गई थी। मैं अपने ही ख्यालों में मगन घर आ गई। जब घर आई तो अम्मा ने मेरे पैरों में वो वाली जूती देख ली। गुस्से में कहने लगी, ये जूती तूने क्यों पहनी है? मैंने कहा, मेरे वाली टूट गई थी तो मैंने ये पहन ली, वो अच्छी नहीं दी है। मुझे अम्मा कहने लगी, अभी के अभी उतार। मैंने मना किया था ना, मेरे हाथ की बनाई हुई कोई जूती ना पहनना। फिर तुमने हिम्मत कैसे की ये पहनने की? अम्मा ना जाने मुझे क्या क्या कहती रही, पर मैं तो अपने ही ख्यालों में गुम थी। मुझे अम्मा की भी बातों की समझ नहीं आ रही थी। आखिर उनकी बनाई हुई जूती मैंने पहन ली तो कौन सी आफत आ गई? पर अम्मा के लिए शायद कोई आफत ही आ गई थी। अम्मा ने फौरन से मेरी जूती उतरवा ली और कहने लगी, आज के बाद अगर मेरी बनाई हुई जूती पहनोगी तो बहुत बुरा होगा, आइंदा सोचना भी मत। अम्मा मुसलसल मुझे बातें सुना रही थी, पर मुझ पर उनकी किसी बात का असर नहीं हो रहा था। मैं बस खामोश थी, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मेरे जहन पर कोई और ही सवार था। क्या लोग पैसा आने के बाद अपने सगों को भूल जाते हैं? इस तरह पहचानने से इनकार कर देते हैं? क्यों ऐसा करते हैं? अम्मा मुझे कोई सीधी बात क्यों नहीं बताती थी? एक अब्बा की उम्मीद थी, आज वो भी मट्टी में मिल गई। अब मैंने वहम पालने छोड़ दिए थे कि अब्बा आएंगे, कि और मैं इंतजार करती रहूंगी जब तक नहीं आएंगे। पर अब सब कुछ मेरे लिए बदल गया था। अम्मा भी, अब्बा भी, और अब मैं भी सबके लिए खुद को बदलना चाहती थी। पर इससे पहले मुझे सारे राज जानने थे। आखिर ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? अम्मा भी मुझसे बातें छुपा रही थी। अब्बा तो हमारे लिए एक राज बन गए थे। एक दिन अम्मा की अचानक से तबीयत खराब हो गई। बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। अम्मा से किसी किस्म का कोई काम ही ना होता। हम दोनों बहन भाई बहुत परेशान हो गए। अम्मा बिस्तर से जा लगी। न जाने अचानक से अम्मा को क्या हो गया था। वो कुछ दिन तो पैसे दे गया, फिर कहने लगा,
ارے کام کرو گے تو آگے پیسے ملیں گے نا، میں مزید پیسے نہیں دے سکتا۔ گھر کے حالات برے ہونے لگے، خرچے بڑھنے لگے۔ اماں کی کچھ طبیعت سنبھلی تو اماں موچی کے پاس چلی گئی اور اسے خوب باتیں سنائیں اور کہا، بچوں کو تو کم از کم کچھ دے دیتے ہیں، میں ٹھیک ہو ہی جاتی نا، لوٹا دیتی تمہیں پیسے۔ اماں اس کے پاس سے آرڈر لے آئے اور اس دن میں ہی 3-4 جوتیاں بنا کر دیں۔ میں حیران تھی کہ آخر اماں نے اتنی ساری جوتیاں بنا کیسے لی تھی۔ مجھے تو حیرت ہو رہی تھی کہ اماں اگر اتنی تیز بنا سکتی تھی تو پھر پہلے پورا ایک دن لگا کر کیوں ایک ہی جوتی بناتی تھی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہ آئی، آخر اماں بیمار ہونے کے بعد اتنی تیز کیسے ہو گئی ہیں؟ پہلے تو اتنا تیز کام نہیں کرتی تھی۔ اب ان کا رویہ ہم دونوں بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا ہو گیا، وہ ہمارا بہت خیال رکھتی تھی۔ شاید انہیں ابا کی سچائی پوری طرح سے پتہ چل گئی تھی۔ اب مجھے بھی اپنے ابو سے نفرت ہونے لگی تھی۔ ہم ایک بار ابا سے ملنا چاہتے تھے۔ ایک رات میں اٹھی، میری نظر اماں کے کمرے کی طرف گئی۔ جیسے ہی میری نظر اماں کے کمرے کے اندر پڑی، میرے بے ساختہ آنسو نکلنے لگے۔ مجھے آج پتا چل رہا تھا، میں نے ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ باپ بچوں کے لیے زیادہ محنت کرتے ہیں، پر آج پتا چلا تھا کہ نہیں، مائیں تو اپنے بچوں کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر دیتی ہیں۔ میں اماں کے پاس گئی اور اماں سے کہنے لگی، اماں آپ اتنا سارا کام کرتی ہیں جس کے آپ کو وہ اتنے پیسے دیتا ہے، پھر آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اماں کہنے لگی، میں نہیں چاہتی تھی میری بچی کہ میرے بچے پریشان ہوں، کہ ان کی اماں کو ان کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ میں بس یہی چاہتی تھی کہ میرے بچوں کو یہ لگے کہ ہماری اماں ایک ہی چپل بناتی ہے۔ پر تمہیں معلوم ہے، میں تو ساری رات کام کرتی ہوں جس کے اتنے سارے پیسے ملتے ہیں۔ جانتی ہو، تمہارے ابا نے شہر میں ایک امیر عورت کے ساتھ شادی کر لی ہے، اور تم نہیں جانتے کہ تمہارے ابا کا اب ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس عورت کے کہنے پر تمہارے ابا مجھے طلاق دے چکے ہیں، اور یہ گھر انہوں نے میرے نام کر دیا تھا۔ جانتی ہو، میں یہ سب تمہیں ابھی نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ تم اپنے ابا سے بہت پیار کرتی تھی میری بچی۔ میں اماں کے گلے سے لگ کر رونے لگی، اماں سے معافیاں مانگنے لگی۔ میں نے انہیں بہت غلط سمجھا تھا۔ اماں نے میرے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی، ارے اپنی اماں کے ہوتے ہوئے کبھی مت رونا، میں ہوں نا تم لوگوں کے پاس۔ میں نے بھی اماں سے کام سیکھ لیا۔ اب اماں، میں اور بھائی مل کر کام کرتے ہیں اور ہمارے حالات دیکھتے ہی دیکھتے بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ ہمیں زندگی میں کبھی ابا کی ضرورت نہیں پڑی اور اب ہمیں آج سے ان سے کوئی غرض بھی نہیں تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔